منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين صدق الله. سب سے پہلے تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت اور تندرستی عطا فرمائی اور رمضان المبارک کے مہینے تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہنچایا. وَبَلِّغْنَا إِلَىٰ رمضان. رمضان کے مہینے کو قرآن مجید کے ساتھ بڑی دلچسپی، بڑا لگاؤ، عجیب جوڑ ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کا تعارف کروایا، پہچان کروائی کہ رمضان کا مہینہ وہ کیا چیز ہے. تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کا تذکرہ کروایا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا ہے. رمضان کے مہینے میں انسان کی اللہ کی محبت حاصل کرنے میں سب سے مؤثر چیز اگر کوئی ہے تو وہ تلاوت قرآن. رات کی مجلس میں ہم نے یہ بات سنی تھی، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بتایا تھا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر اس میں تمہیں لطف آ رہا ہے، کیفیت بن رہی ہے، تو سمجھو تمہارے دل میں اللہ کی محبت بڑھ رہی ہے، تعلق مضبوط ہو رہا ہے. اس میں ایک چیز یہ آئی تھی کہ قرآن پڑھتے وقت رحمت کی آیتوں سے گزرو تو تمہیں اللہ کی یاد آ جائے، تمہارے آنکھوں میں رحمت کے آنسو آ جائیں. عذاب کی آیتوں سے گزرو تو بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. عظیم اللہ تعالیٰ کا یہ خط ہے امت کے نام، یہ اللہ کا ایک میسج ہے. لیکن افسوس امت کا ایک طبقہ اس کی تلاوت تو کر لیتا ہے لیکن اس کے سمجھنے کے لیے وقت نہیں دیتا، اس کی کوشش نہیں کرتا. اور ایک طبقہ تو وہ ہے جو تلاوت سے بھی بہت دور ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ایک چھوٹا سا میسج موبائل کے بینک کی طرف سے آ جاتا ہے تو انسان سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، یار میرے اکاؤنٹ کے سلسلے میں کوئی میسج آیا ہے، مجھے پتہ نہیں چلتا، تو کسی سے پوچھتا ہے کہیں کوئی معاملہ نہ بن جائے میرے اکاؤنٹ میں. ایک چھوٹے سے میسج کو انسان سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. دوسرے ساتھی کو نہیں سمجھ میں آیا تو انسان مستقل بائک سواری لے کر بینک تک جاتا ہے کہ تمہاری بینک کی طرف سے بار بار یہ میسج آ رہا ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں اس میں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری موقع پر دنیا سے جاتے ہوئے امتیوں کو یہی کہا تھا، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک حدیث. اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا، انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں. آج امت نے اسی قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیا. جس کتاب کو دیکھ کر، جس بک کو دیکھ کر ہمیں زندگی گزارنی ہے، زندگی گزارنے کے بہترین اصول، طریقے جس میں بیان کیے گئے ہیں،
آج ہم اسی کو نہیں سمجھ رہے. قرآن مجید صرف تلاوت کی ایک کتاب نہیں ہے، یہ رہبری کرتی ہے انسان کی. ماضی کے واقعات انسان کی رہبری کرتے ہیں. انسان کی پرسنل زندگی، فیملی لائف، اس کے دوست و احباب سے ملنے کے موقع پر پیش آنے والے حالات، ایک قوم کا دوسری قوم کے ساتھ ملنے کا انداز، ایک مسلمان کو کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، اس کا دین، اس کی رات. ایک گھر کا ذمہ دار انسان کیسے اپنے ماتحتوں کی فکر کرے، ان کے ساتھ کس طریقے سے رہے، یہ ساری رہبریاں ہمیں قرآن مجید سے ملتی ہے. لیکن افسوس کہ آج امت اسی قرآن سے بہت دور ہوتی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن سے چمٹائے رکھے، ہمیشہ اس سے رہبری حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی وہ سورۃ القصص کی ہے. سورت کا نام القصص، قصے بیان کرنا. یہ بھی ایک قرآن کی اپنے ماننے والوں کے لیے، قرآن پڑھنے والوں کی تربیت کا ایک انوکھا انداز ہے قرآن کا، کہ وہ کوئی قصہ بیان کر کے انسان کی تربیت کرتا ہے. صرف کہانی سنانا مقصد نہیں ہوتا قرآن مجید کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی تربیت میں رہنے والے جو آپ کے صحابہ تھے، گاہے کوئی قصہ سناتے تھے اور پھر اس قصے کی وجہ سے حضرات صحابہ کی تربیت کرتے تھے. کبھی بنی اسرائیل کے زمانے کے واقعات سناتے تھے. وہ واقعہ بہت مشہور، کوڑی اور گنجا اور وہ اندھے شخص والا. اور پھر رسول اللہ نے واقعہ سنا کے یہ ارشاد فرمایا کہ او میرے صحابہ، تم اس اندھے کی طرح بننا، کوڑی اور گنجے کی طرح مت بننا، یعنی تو شکر گزار بننا. قصہ کہہ کر تربیت کی جاتی ہے، صرف کہانی وغیرہ سن کر مزہ لے لینا یہ مقصد نہیں ہوتا. سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ نے 2 واقعات بیان کیے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا پالا 2 بدترین انسانوں سے پڑا. ایک کا نام فرعون تھا، دوسرے کا نام قارون تھا. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو الگ الگ چیزوں کا نشہ چڑھتا ہے، اور جب وہ نشے میں چور ہو جاتے ہیں تو عقل ختم ہو جاتی ہے. انسان جب نشے میں آتا ہے تو اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے. کیا کر رہا ہے، کس کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے، کیا بول رہا ہے، اس کی ذات سے سکون تقسیم ہو رہا ہے یا ظلم ہو رہا ہے، اس انسان کو اس کا احساس نہیں ہوتا. شراب پی ہے کسی نے اور جب نشہ چڑھتا ہے تو ماں اور بہن کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. گالی بولتا ہے ماں کو بھی، باپ کو گالی بولتا ہے، گھر میں وہ دھم مچاتا ہے، شرارت کرتا ہے، توڑ پھوڑ کرتا ہے. پھر جب وہ نشہ ختم ہوتا ہے اور عقل جب غالب آتی ہے پھر پتہ چلتا ہے میں نے کتنا بڑا نقصان کر دیا. تو نشہ صرف شراب پینے سے نہیں ہوتا. بہت سے لوگوں کو حکومت کا نشہ ہوتا ہے. ذرا کوئی کرسی کا عہدہ مل گیا تو نشے میں آتے، اور پھر اپنی رعایا، اپنے ماتحت رہنے والے لوگوں پر چونکہ نشہ چڑھا ہے تو عقل نہ بول، عقل کم ہو جاتی ہے، تو ظالم بن کر زندگی گزارتا ہے. سکون نام کی چیز اس سے ختم ہو جاتی. تو ایک فرعون تھا جس کو حکومت کا نشہ تھا، تو وہ نشے میں چور ہو کر
ایک طبقہ جو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے والا تھا، اس طبقے کو کمزور سمجھتا تھا اور ان کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک کیا جاتا تھا۔ یعنی فرعون حکومت کے نشے میں آ کر حضرت موسیٰ کی ٹیم یعنی مسلمانوں کو، حضرت موسیٰ کی بات ماننے والوں کو، حضرت موسیٰ کی شریعت پر ایمان رکھنے والوں کو انسانیت کی جو حدود ہوتی ہے اس سے بھی نیچے گرا کر ان کے ساتھ ویوہار کرتا تھا، سلوک کرتا تھا۔ اور ایک اور بدماش تھا جس کا نام قارون تھا، جس کو نشہ چڑھا تھا مال کا، دولت کا۔ آج بھی دنیا میں بہت سارے لوگ فرعون کا رول اپناتے ہیں، اس کا طرز زندگی اپناتے ہیں۔ جب ان کو کسی عہدے کا جو ہے ذمہ دار بنایا جاتا ہے تو وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ وہی سلوک کرتے ہیں جو کسی زمانے میں فرعون کر کے گیا۔ کیا کیا تھا وہ جب تفسیر میں پڑھیں گے تو پوری بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ۔ کبھی پیسوں کا نشہ چڑھتا ہے جیسا قارون کو چڑھا تھا، 2-5 روپیے زیادہ آنے لگتے ہیں، انسان کی سوچ بدل جاتی ہے، الفاظ بدل جاتے ہیں، چال بدل جاتی ہے۔ حکومت کی تختوں پر تو عمر بن عبدالعزیز بھی بیٹھے، پیسے بینک بیلنس عبد الرحمن بن عوف کے پاس بھی تھا۔ ایسا نہیں کہ صحابہ سب بالکل بے بس تھے، ان چیزوں سے ان کو کوئی واسطہ ہی نہیں پڑا تھا۔ حقیقت یہ ہے۔ پھر فرق کیوں ایسا ہوتا تھا؟ فرق اس لیے ہوتا تھا کہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا تھا، ان کے دل اللہ کے خوف سے خالی تھے، ان کے سامنے ہر وقت آخرت کا استحضار رہتا تھا، دھیان رہتا تھا، مرنا ہے، مرنے کے بعد حساب دینا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ہچکیاں مار کے رونے لگے۔ کسی نے کہا حضرت عمر سے کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے قیامت کے دن اللہ پوچھ لے گا کہ تمہاری حکومت کے زمانے میں تم نے پل ایسا کیوں بنوایا تھا کہ ایک بکری کا پیر پھنس گیا؟ کیا جواب دوں؟ جب خوف اندر میں طاری ہوتا ہے، آخرت کا دھیان رہتا ہے تو بھول تو ہو جاتی ہے، کبھی انسان سے غلطی تو ہو جاتی ہے، لیکن وہ پھر شیطان کا رول نہیں اپناتا، وہ انبیاء کا رول اپناتا ہے، فوراً معافی کی طرف لپک جاتا ہے۔ صبح بھول ہوئی شام نہیں ہونے دیتا، معاملہ درست کر دیتا ہے، لائن کلیئر کر دیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز بھی حکومت کی گدوں پر بیٹھے تھے، اور کیسی حکومت کی ہے، لیکن اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیسا انصاف کا نظام۔ کیوں؟ ان کو پتا تھا مرنے کے بعد حساب دینا ہے۔ کبھی کبھی جب نشہ چڑھتا ہے، قرآن مجید صرف رسول اللہ کے زمانے کے لوگوں تک جو لوگ آئے تھے ان کے لیے ہی رہبری کا سامان اس میں نہیں ہے، صبح قیامت تک آنے والی ایک ایک ہر انسان کے لیے اس میں رہبری کا سامان ہوگا۔ فرعون اور موسیٰ کا واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے، اصل میں سورۃ القصص یہ مکی سورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ مکی دور جو صحابہ کا گزرا ہے ہم سب کے سامنے ہے۔ اتنے خطرناک حالات، کیسی تکلیفوں کے دن گزارے ہیں، کیسی مار پڑتی تھی، مسلمانوں کو کتنا ستایا جاتا تھا، کیسا مسلمانوں کے ساتھ ویوہار کیا جاتا تھا۔ اس پورا مکہ مشرکین عرب اس بات پر تلے ہوئے تھے کہ ایسا ظلم ڈھایا جائے کہ یہ لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو چھوڑ دیں، یہ ایک اللہ کی بات بولنا چھوڑ دیں، یہ رسول اللہ کے دین سے پھر جائے۔ اتنا ظلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ٹیم کو مکہ سے نکالنے پر مجبور کیا۔ اب ہجرت کا عمل
रसूलुल्लाह मक्का में जोहफा तक पहुंचे हैं और जिब्राइल अमीन आए और कहा हुजूर मक्का याद आता है? कहा मक्का क्यों याद ना आए, जहाँ मेरा बचपन गुजरा है, जहाँ मेरे दिन गुजरे हैं, जहाँ मेरी रातें गुजरी है, आप मक्का मुझे याद आता है। उस मौके पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा था, जो सूरतुल क़सस में एक आयत है, इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल क़ुरआन लराद्दुका इला मआद, जिस ज़ात ने आप पर कुरान फर्ज किया है वो ज़ात दोबारा तुम्हें मक्का वापस लाएगी। हालात भले आपको ऐसे नजर आ रहे हैं कि मुसलमानों पर अजीब व गरीब हालात है, चारों तरफ से फितनों का ज़माना है, मुसलमानों को दबाया जा रहा है, हजरत सहाबा को टॉर्चर किया जा रहा है, लेकिन ये वाक़या सुनाकर हजरत सहाबा की हिम्मत अफजाई की जा रही है, तसल्ली का सामान फराहम किया जा रहा है कि ओ अल्लाह को मानने वालों, ओ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरबियत में रहने वालों सहाबा, तुम्हें ये किस्सा हम फिरौन का और मूसा का इसलिए सुनाते हैं कि मूसा पर खुदा की क्या नुसरत शामिल हाल रही थी, बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने जुल्म से कैसे बचाया था, और फिरौन की क्या गत बनी थी जब उसको हुकूमत का नशा चढ़ा था। आज मुशरिकीन मक्का तुम पर जुल्म कर रहे हैं, जुल्म के दिन ज्यादा चलते नहीं है, एक वक्त आएगा तुम्हें इंसाफ मिलेगा, खुदा की नुसरत, खुदा की मदद, खुदा की जो है नियामतें तुम्हें मैसर होगी और दुश्मन गिरफ्तार होगा और अल्लाह उसको मुंह की खिलाएगा। अब ये पूरा वाक़या हम जो है यहाँ से बयान करेंगे। तौसीम मीम अल्लाहु आलमु बिमुरादिही, ये कुरान मजीद के शुरू में ये जो हर्फ आते हैं, कभी हा मीम आता है, कभी अलिफ लाम मीम आता है, कभी अलिफ लाम रा आता है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या तर्जमा है, अल्लाह की ज़ात के सिवा कोई नहीं। और हर सूरत के शुरू में अल्लाह ताला ने इसलिए रखा है ताकि कोई इंसान अपने इल्म आलिम होने का दावा न कर बैठे, वो तो उसकी पहली आयत को ही नहीं जानते, इसमें क्या रुमूज है वो अल्लाह ही जानते हैं। लिहाजा हम भी यही कहेंगे कि इससे जो अल्लाह की मुराद है वो अल्लाह खुद जानता है। तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन, ये साफ साफ बयान करने वाली किताब की आयतें हैं। तौरात, ज़बूर जो किताबें नाजिल हुई है, चूँकि कुरान करीम के नुज़ूल के वक्त लोगों का जो मिजाज होता था इसको भी सामने रखा जाता था। असल में यहूदी और ईसाई लोग गोल मोल बात करने के मिजाज रखते थे, पूरी बात साफ प्लेन चौखी नहीं करते थे। तो उन पर नाजिल होने वाली किताब में भी बातें कुछ इस तरह की मिजाज की होती थी, और चूंकि मुशरिकीन मक्का और अरब के लोग साफ बात कहने के आदी होते थे, जो बात होती थी क्लियर कह देते थे, उसी मिजाज को सामने रखते हुए, हालांकि ये फिरौन और मूसा का वाकया तो मूसा पर तौरात नाजिल हुई थी तो उसमें तफसील से बयान होना चाहिए था, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पूरा वाकया तफसील से अलग अलग जगहों पर इजमाल के साथ, तफसील के साथ बयान किया है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसूल होने की बहुत बड़ी दलील है, इसलिए कि सालों पहले एक वाकया बना था फिरौन का, रसूलुल्लाह सहाबा के सामने हूबहू वो वाकया बयान कर रहे हैं, जैसा हुआ था वैसा बयान कर रहे हैं। ये अल्लाह के बताए बगैर रसूलुल्लाह की बस की बात नहीं थी। मतलब क्या निकला कि रसूलुल्लाह पर अल्लाह की तरफ से वही आती थी, और जिस पर अल्लाह की तरफ से जिब्राइल वही लेकर आते हैं उसको नबी और रसूल कहा जाता है। लिहाजा साफ साफ कुरान बयान करने वाली एक किताब है, इसकी आयतें हम तुम्हारे सामने बयान करते हैं। नतलु अलैका मिन नबइ मूसा, अल्लाह ताला कह रहे हैं हम आपके सामने, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह खुद कह रहा है हम बयान करते हैं आपके सामने मूसा और फिरौन का एक वाकया, सच सच अल्लाह किस्सा बयान कर रहा है। किसको सुना रहा है भाई? बोलो ना भाई, सवाब मिलेगा बोलोगे तो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना रहे हैं। क्यों सुना रहे हैं? लिकौमी युमिनून, आपके सहाबा पर जो जुल्म और अत्याचार हो रहे हैं,
جو حالات آئے ہوئے ہیں مکی دور میں، جو آپ کے صحابہ کو اور آپ کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، آپ کو پیسا جا رہا ہے، آپ کو نشانہ بنایا گیا ہے، ان کی تسلی کا سامان ہو جائے اور ان کو رہبری ملے اس واقعے سے کہ اللہ کی مدد آج نہ تو کل لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان والے آپ کے زیر تربیت رسول اللہ کی خانقاہ میں جو صحابہ رہتے تھے، ان صحابہ کی تسلی کا سامان ہو جائے، ان کی رہبری ہو جائے، اس لیے اللہ قصہ بیان کر رہا ہے موسیٰ اور فرعون کا۔ اللہ قصہ بیان کرتا ہے، اس سے قرآن کے ایک ایک آیت سے ہمیں سیکھنا ہے، ہمارا بھی مزاج ہونا چاہیے۔ آج امت کا ایک مزاج ہے قصہ سننے کا، قصہ سناؤ تو بہت لطف آتا ہے۔ ہمارے بوڑھے حضرات جو تھے، ان کا ایک مزاج تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو رات میں لے کر بیٹھتے تھے اور قصے بیان کرتے تھے، اپنی زندگی کے تجربات کے واقعات سناتے تھے۔ نتیجہ کیا ہوتا تھا؟ بچے جوان بننے سے پہلے پورے عقل مند اور ہوش مند بن جاتے تھے، بچیوں کو گھر سنسار سیکھنے مل جاتا تھا دادی کے پاس بیٹھ بیٹھ کر۔ دادی وہ اپنے تجربے کے واقعات سناتے تھے، دادا نانا وہ واقعات سناتے تھے، جوان بچوں کی بہترین تربیت ہو جاتی ہے۔ آج ہمارے بچوں کی جو صحیح تربیت نہیں ہو رہی ہے، اس کے من جملہ وجوہات میں سے ایک کارن، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پیرنٹس، ماں باپ جو ہے وہ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتے۔ بچوں کو لے کر بیٹھے، ان کو زندگی کے واقعات سنائیں، ان کو حضرات صحابہ کے واقعات سنائیں۔ ہم 10 دن یہاں خانقاہ میں رہتے ہیں، رات میں حضرت کی مجلس ہوتی ہے، اس میں کتنے واقعات آ جاتے ہیں، لیکن ہم سن لیتے ہیں پھر ہم بھول جاتے ہیں۔ ہمارا مزاج ہونا چاہیے کسی کی جوڑی بنائی ہو ہماری، جو بیان میں، جو تفسیر کے دوران، جو تعلیم کے دوران جو واقعہ ہمارے کانوں سے ٹکرائے، ہم اس کو زبان سے دہرائیں تاکہ وہ یاد ہو جائے، اور یہ نیت کر لے گھر جانے کے بعد بچوں کو، بیٹیوں کو، پوتوں کو، نوازوں کو اور گھر کی مستورات کو اور گھر کے دیگر افراد کو ہم یہ واقعات سنائیں گے، اس لیے کہ واقعات سنانے سے بڑی رہبری ملتی ہے۔ دادا نے، نانا نے بچوں کو ٹائم دینا چھوڑ دیا تو بچے موبائل کے حوالے ہو گئے، اور پھر وہ کہانی اور وہ واقعہ سننے کا جو شوق تھا، وہ بچے اسٹوری کہاں دیکھتے، وہ لوگ موبائل میں دیکھتے۔ کیا اچھا ہوتا ہم ان کے اس جذبے کا خیال رکھتے اور ان کو خود ہم واقعہ سناتے، تو بچے گھر میں انتظار کرتے ہیں۔ وہ آپ سے کہیں گے عشاء کی نماز کے وقت جب آپ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہوں گے کہ دادا نماز پڑھ کے جلدی آنا، ہمیں وہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنانا، ہمیں وہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنانا، ہمیں وہ فرعون اور موسیٰ کا واقعہ جو تم سنا رہے تھے ابھی آدھا ہے وہ پورا کرنا ہے۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ جب پڑھنے کے زمانے میں استاد محترم جو قرآن مجید کی تفسیر کے دوران بہت سے واقعات کی طرف اشارہ کرتے تھے، تو وہ واقعات تو ہم نے دادوں سے بچپن میں سن لیے ہوتے تھے۔ اس لیے اللہ واقعہ بیان کرتا ہے، ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، ٹھیک ٹھیک کیوں؟ مقصد کیا ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں، ان کی ہدایت اور ان کی رہبری کا سامان ہو جائے۔ اب اجمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک فرعون کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون، یہ فرعون ایک کسی شخص کا، ویکتی کا نام نہیں ہے۔ مصر کے جتنے بادشاہ گزرے ہیں سب کو فرعون کہا جاتا ہے، لقب ہے یہ، ان کے الگ الگ نام بتائے جاتے ہیں۔ فرعون ایک کوئی خاص انسان کا نام نہیں، بے شک فرعون نے سرکشی کی ہے زمین میں، چونکہ اس کو حکومت کا نشہ چڑھا تھا تو زمین میں اودھم مچاتا تھا، ظلم کرتا تھا، اتنا ظلم کرتا تھا اور ایسا نشہ چڑھا تھا کہ خود کو رب بتاتا کہ میں خدا ہوں، اور پبلک پر عجیب و غریب اس پر پبلک پر ظلم کرتا تھا۔ بے شک فرعون نے زمین میں سرکشی کی ہے،
اور اس نے زمین والوں کے الگ الگ ٹکڑیاں بنا دیے، مختلف جماعتیں بنا دیے اس نے. ان مختلف جماعتوں میں سے ایک جماعت کو وہ کمزور سمجھتا تھا. موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی بنی اسرائیل جن کو کہا جاتا ہے، ان کو یہ فرعون جو ہے کمزور سمجھتا ہے. آپ کو واقعہ یاد ہوگا گزشتہ سال حضرت یوسف علیہ السلام کنعان کے رہنے والے تھے، اور چاند کے دن ہم نے بتایا تھا کہ وہ مصر فیملی کے ساتھ اپنے والد اور اپنے بھائی سب آ کر مصر میں آباد ہو گئے تھے. پھر وہاں سلسلہ چلتا رہا، ان کے انتقال کے بعد اور نبیوں کا سلسلہ آیا، اور حضرت موسیٰ کے زمانے میں جب یہ فرعون بنی اسرائیل جو حضرت یعقوب کی اولاد ہے، ان کی نسل سے ہے سب، وہ مصر میں آباد تھے. اب اس فرعون نے بنی اسرائیل کو اپنا ظلم کرنے کا ایک مشق، آلہ مشق بنایا تھا، انہی پر ظلم کرتا تھا، ان کو کمزور سمجھتا تھا، ان کے ساتھ غلاموں جیسا معاملہ کرتا تھا. اور ظلم میں ایک بہت بڑا ظلم یہ کرتا تھا، یذبح ابناءہم، جو لڑکے پیدا ہوتے تھے ان کو ذبح کر دیتا تھا، ویستحیی نساءہم، اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا. ایسا کیوں کرتا تھا؟ اصل میں اس نے ایک خواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ کا گولا اس کے تخت پر آ کر گرا، اور مصر میں فرعون کے خاندان کے تمام لوگ مر گئے، جل گئے، سب بھسم ہو گئے، بنی اسرائیل صرف آباد رہے. اب جب اس نے یہ خواب دیکھا تو صبح میں اٹھ کر اس نے پنڈتوں سے اور اس موقع پر جو لوگ تھے ان سے پوچھا کہ میرے اس خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے. میں نے ایسا دیکھا ہے کہ گولا آیا آگ کا اور اس نے سب بھسم کر دیا، سب جلا دیا. تو بتانے والوں نے بتایا، نجومیوں نے، کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا، اس کے ہاتھ سے تیری یہ حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے گا، اور حکومت کی ساری باغڈور اور حکومت کا سارا کنٹرول اس بچے کے ہاتھ میں آ جائے گا. اب اس کو تو حکومت کا نشہ پہلے سے چڑھا ہوا تھا، آنکھ بگولا ہو گیا. کہنے لگا اچھا ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جس کی وجہ سے میری حکومت کو خطرہ رہے گا، میں ایک اسکیم کرتا ہوں. عقل تو تھی نہیں. انسان گناہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی قوت فیصلہ ختم ہو جاتی ہے، کسی فیصلہ کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے. وہ دو بھائی کے درمیان صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا، وہ اپنے گھر میں اپنی فیملی کے مسئلے میں صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا، وہ اپنے بچوں کے حق میں صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا. گناہ کرنے کے نتیجے میں انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے، قوت فیصلہ جو ہونا چاہیے، جو اس کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ ماند پڑ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. لہذا اس نے ایک فیصلہ کیا کہ اس کے لیے تو میں ایک اسکیم بناؤں گا کہ جو لڑکا پیدا ہو مجھے علم میں آئے، میری پولیس گھماؤں گا چاروں طرف، لڑکوں کو فوراً قتل کروا دوں گا، لڑکیوں سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میری حکومت کو تو میں ان کو زندہ چھوڑ دوں گا، میری کام آئے گی، میری خدمت کے لیے میں باندیا بنا کر ان کو رکھوں گا. اب اس طلبا بھی بیٹھے ہیں، اس عقل کے اندھے کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ اگر یہ جو نجومی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کی وجہ سے تیری حکومت خطرے میں آئے گی، اگر یہ بات بالکل 100% صحیح ہے تو قتل کرنے کا کیا فائدہ؟ وہ تو ہونا ہی ہے. سمجھے؟ قتل کرنے سے کیا فائدہ؟ جب نجومیوں کی بات صحیح ہے تو وہ تو ہوگا، قتل کرنے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. اور اگر ان نجومیوں کی، پنڈتوں کی بات غلط ہے تو خاموں کا بچے قتل کرنے کا کیا فائدہ؟ لیکن اس کو نہیں سجائی دیا، عقل پر پردہ پڑا ہوا تھا تو اس نے یہ سوچا لڑکوں کو قتل کروا دوں. لہذا اس نے یہی اسکیم بنائی، چاروں طرف پولیس گھومتی تھی
اور جو بچے کی خبر ملتی تھی کہ یہاں بچے کا جنم ہوا ہے فوراً اس کو قتل کر دیا، لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا۔ انہم کان من المفسدین، ایسا کیوں کرتا تھا؟ یقیناً وہ فساد مچانے والوں میں سے، فطرت میں فساد تھا۔ بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں ان کو اچھا گمتا ہی نہیں، ان کو اچھا ہونا پسند ہی نہیں، ہمیشہ وہ فتنہ ہی برپا کرتے رہتے ہیں۔ تو ان کی مثال بھی، ان کی لنک کس سے ملتی ہے بولو؟ لہذا جب بھی غلط کرنے کا سوچے نا تو سوچ لینا چاہیے، تفسیر میں نے پڑھا تھا، میں نے سنا تھا کہ غلط کرنے کا مزاج تو فرعون کا تھا، غلط کرنے کا مزاج تو قارون کا تھا۔ میں مسلمان ہو کر ان کو رول ماڈل بناؤں گا، میں ان کی طرح زندگی گزاروں گا، میں تو امن بانٹنے والا ہوں، میں تو شانتی کا ماحول بنانے والا ہوں، میں تو سکون تقسیم کرنے والا انسان ہوں، میں تو اخلاق سے رہنے والا انسان ہوں، میں فساد مچانے والا انسان نہیں۔ ہر گھر میں کہانیاں ہوتی ہیں۔ حکومت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ پوری پرجا کے جو ہے لیڈر بن گئے، اور آدمی اپنے گھر میں حکومت کر رہا ہے۔ اب اگر وہ ظلم کرے گا تو وہ کس کے مشابہ ہو جائے گا بولو؟ فرعون کے مشابہ ہو جائے گا۔ اور پھر جو گت فرعون کی بنی ہے، اگر اللہ ناراض ہو گیا تو اس کی بھی وہی گت بنی، اس لیے کہ اللہ جب انعام دیتا ہے تب بھی شور نہیں کرتا، اور جب پکڑتا ہے تب بھی ڈھول نہیں بجاتا۔ اس کی پکڑ ان ربک لبالمرصاد، گھات میں بیٹھا ہے، اور جب پکڑتا ہے سخت عذاب سے پکڑتا ہے، ایسا دوچار کرتا ہے کہ انسان کو کچھ نہیں سوچتا، 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں جب بھی کوئی غلط کرنے کا سوچے تو فوراً دماغ میں یہ انٹری ہونی چاہیے کہ ایسا کرنا تو فرعون جیسا عمل ہو جائے گا، میں غلط کرنے والا انسان نہیں ہوں۔ فرعون نے غلط کیا تھا تو اس کا انجام اس کو سزا بھگتنی پڑی، انہ کان من المفسدین۔ یہ تو فرعون کا مزاج تھا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی پلاننگ یہ تھی کہ میں سب کو قتل کروا دوں گا، تو میری ہی حکومت رہے گی ہمیشہ، میری ہی جال و جلال ہی رہے گی، کوئی میرا پال بکا نہیں کر سکے گا، کوئی مجھے جھکا نہیں سکے گا۔ ایک طرف اس نے پلان بنایا ہے، یہ تدبیر کر رہا ہے، دوسری طرف اللہ کا کیا ارادہ ہو رہا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم چاہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جن کو کمزور سمجھا گیا تھا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل پر اللہ احسان کرنا چاہتا ہے اور ان کو پیشوا بنانا چاہتا ہے، یعنی دین کا علم بردار، دین کا خادم بنانا چاہتا ہے، اسلام کا، دین کا، شریعت پر چلنے والا ان کو بنانا چاہتا ہے، اور مصر کی حکومت کی باغڈور ان کو دینا چاہتا ہے۔ وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ان کو وارث بنانے کا ارادہ کر چکے ہیں۔ یعنی فرعون کی حکومت کو ختم کر کے بنی اسرائیل جو ابھی مظلوم چل رہے ہیں، جن پر ابھی حالات آ رہے ہیں، جن پر ابھی جو ہے چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں، سب کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، سب کی آنکھوں کے پڑے کن کی طرح ہو رہے ہیں، ان کو ہم زمین کا وارث بنائیں گے، اور پھر ہم ان کے قدم جما دیں گے، اور ہم فرعون اور حامان اور ان کے لشکر کو وہی بات دکھائیں گے جس بات سے وہ ڈر کے مارے بچوں کو قتل کرتا ہے۔ یعنی جس بچے کے ہاتھ سے اس کی حکومت کو خطرہ ہونا ہے، اسی بچے سے ہم اس کی حکومت کو خطرہ دلوا کر رہیں گے۔ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے اور وہ اپنی چال میں مست ہے، اس نے ایک اسکیم بنائی ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ کوئی یہ تدبیر کرتے ہیں اور اللہ کسی کے لیے تدبیر کرتا ہے، اور جب اللہ تدبیر کرتا ہے شروع میں وہ نظام سمجھ میں نہیں آتا، اللہ کی طاقت انسان اپنی سمجھ سے نہیں سمجھ سکتا، اس کا جو نظام چلتا ہے وہ تو جب معاملہ رونما ہوتا ہے، جب منظر سامنے آ جاتا ہے بالکل، پھر انسان کو بھان آتی ہے،
آج تک اتنا الٹا سلٹا ہو رہا تھا، جس کو میں الٹا سمجھ رہا تھا، حقیقت میں خدا کا پہیہ جو گھومتا ہے مدد کا وہ الٹا ہی گھومتا ہے۔ شروع میں سمجھ میں نہیں آتا، انسان جب حالات میں پھنستا ہے، جیسے حضرت نے رات کو بتایا تھا، ہمیں اللہ سے جڑنا ہے، اللہ سے جڑنا ہے۔ پھر جب اللہ مدد کا ٹھان لیتا ہے تو اس کا جو پہیہ گھومتا ہے وہ الٹا گھومتا ہے۔ شروع میں سمجھ میں نہیں آتا کہ میری مدد کیسے ہوگی، اچانک کریش ہوتا ہے اور انسان کو سمجھ میں آ جاتا ہے، اوہو یہ سب اس لیے ہو رہا تھا۔ ارے وہ رات کو واقعہ سنایا نا حضرت نے، پلین خراب ہو رہا ہے تو انسان کیا سوچے، خراب ہو کر کسی کی مدد کے لیے اللہ پہنچا رہا ہے، پھر گاڑی خراب ہو رہی ہے اور اللہ کسی کی مدد کے لیے پہنچا رہا ہے۔ شروع میں انسان کو اللہ کا نظام نہیں سمجھ میں آتا، لیکن جب پھر وہ معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر سمجھ میں آ جاتا ہے، او پلین خراب کیوں ہوا تھا، گاڑی خراب کیوں ہوئی تھی، اصل میں اللہ کو مجھے کہیں پہنچانا تھا۔ یہی حال بنی اسرائیل کی سمجھ میں، فرعون اپنی تدبیر کر رہا ہے، یہاں اللہ اپنا ایک نظام بنا رہا ہے۔ اب یہاں سے واقعہ شروع ہوتا ہے۔ واقعہ یہ بنا، فرعون نے تو اپنی اسکیم کے مطابق بچوں کو قتل کرنا، اتنا بڑا مجمع ہے بولو بھائی، شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کروائی۔ مفسرین فرماتے ہیں حضرت موسیٰ کی والدہ کا حمل کا زمانہ بھی اس طرح گزر گیا کہ کسی کو محسوس نہ ہوا، ورنہ جس طرح ہمارا میڈیا ہے تو ان کا بھی کوئی میڈیا ہوگا، پولیس سے ساری لنکیں ہوگی فرعون کو بتانے والے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم چلایا کہ کسی کو بھنک نہیں ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی، ماں کو تو وہی خطرہ کہ ابھی دشمن کو پتا چلے گا میرے بچے کو قتل کروا دے گا۔ فرشتے کی طرف سے ایک اعلان کروایا گیا حضرت موسیٰ کی ماں کے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی حفاظت کا سامان رب العالمین کرے گا، اب جس کو اللہ رکھے اسے فریدی نہ بولے کون چکھے، تو دودھ پلا، اس کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دودھ پلاتی رہے اور اپنے بچے کو اپنے پاس رکھ۔ جس دن تجھے یہ خطرہ لگے کہ اب معاملہ بہت گمبھیر بن جائے گا، ایک پیٹی میں جہاز کی طرح، کشتی کی طرح ایک پیٹی بنائے، اس میں رکھ کے سمندر میں ڈال دینا۔ اللہ اکبر! امریکان خدا کا نظام شروع میں ہمیں سمجھ میں نہیں، ارے ماں کی گود میں بچہ ہے، وہاں حفاظت زیادہ ہو سکتی ہے، اللہ کہہ رہا ہے پانی میں ڈال دو۔ اب مفسرین فرماتے ہیں 3 مہینے تک حضرت موسیٰ کی والدہ نے حضرت موسیٰ کو دودھ پلایا، لیکن پھر خطرہ ہوا کہ پولیس کو کسی طرح بھنک پڑ گئی ہے، تو شام کے وقت مغرب کے بعد جب تھوڑا اندھیرا ہوتا ہے، تھوڑا سا اجالا ہوتا ہے، ایک صندوق بنایا اور اس میں بچے کو رکھا اور دریائے نیل کے حوالے کر دیا۔ آج تک بچہ ماں کی گود میں کودتا تھا، اب بچہ صندوق میں دریا کی لہروں میں چل رہا ہے۔ اب اس ماں کی کیفیت تو وہی جانتی ہے، ایک چھوٹا سا بچہ مدرسے میں جاتا ہے تو ماں کھانا چھوڑ دیتی، جبکہ بچہ تو تھوڑا سمجھدار بھی ہے، بولتا بھی ہے، لیکن گھر میں سارے لوگ کھانا کھاتے ہیں، اس رات ماں کھانا نہیں کھاتی۔ ذرا موبائل کی رنگ بجتی ہے، فوراً کان کھڑے ہو جاتے ہیں، شاید میرے لال کا فون آیا، پہنچ گیا ہوگا، یا سفر میں اس کو گاڑی ملی کہ نہیں ملی، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، بے چین سی ہوتی ہے۔ اب یہاں ایک معصوم سا بچہ ہے، ایک منا، ایک چھوٹا سا پیارا بچہ جو نبی امی کہہ رہا ہے، نبو کہہ رہا ہے، لیکن چونکہ اشارہ تھا رب العالمین کا کہ دریا کے حوالے کر دینا۔ جب اللہ حفاظت کرنے پر آتے ہیں تو دریا کو حفاظت کا سامان بناتے ہیں،
اور جب کسی کی قسمت پھوڑنے آتے ہیں تو اسی دریا میں فرعون کو ڈبو دیتے۔ یہ ہے خدا کا نظام، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے اخبار پڑھا، ہم نے نیوز پڑھا، ہم نے سماچار سنے تو پولیس کی طاقت تو سمجھ میں آئی، قرآن نہیں سمجھا، اس لیے ہمیں اللہ کی طاقت سمجھ کہ جب اللہ کسی کو بچانے پر آتا ہے تو کیسے بچائے۔ یا حضرت موسیٰ کی والدہ سے کہا سمندر میں ڈال دیں۔ اب دریائے نیل جو بہ رہا تھا اس کی ایک فاٹک، اس کی ایک کیاری، ایک کینار جس کو بولے اپنی بھاشا میں، وہ بادشاہ کے محل، خاص جو بادشاہ کی جگہ تھی وہاں جاتی۔ حضرت موسیٰ نے اپنی بچی، حضرت موسیٰ کی والدہ نے اپنی بچی یعنی حضرت موسیٰ کی بہن کو نگرانی کے طور پر بھیج دیا کہ خبر رکھ اس پیٹی کے ساتھ، اس صندوقچے کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کون اس کو اٹھاتا ہے، کہاں یہ ٹھوکریں کھاتا ہے، کہاں ٹکراتا ہے، کون اس کو لے کر جاتا ہے، ذرا تو اس کی نگرانی کرنا۔ خدا کا کرنا، ہر چیز اللہ ہی کرتے ہیں، ہر چیز اللہ کرتے۔ وہ صندوق تیرتا 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 اس نے کٹ مارا اور اسی کیاری کی طرف مڑ گیا جو فرعون کے محل میں جا رہی تھی۔ اللہ اکبر! بھائی کس سے بچانا ہے؟ بولتے نہیں، کس سے بچانا ہے؟ فرعون سے۔ جس سے بچانا ہے اسی کے آنگن میں جا رہی ہے پیٹی، پیٹی جا رہی ہے، اللہ لے جا رہا ہے۔ بولو نا، پیٹی خود جا رہی ہے یا اللہ لے جا رہا ہے؟ اللہ لے جا رہا ہے۔ کیوں؟ حضرت موسیٰ کو اپنی طاقت دکھائے، اور حضرت موسیٰ کی والدہ کو اور فرعون کو اپنی طاقت دکھائے کہ تو نے جو اسکیم بنائی ہے میں اس کو کیسے فیل کرتا ہوں۔ اب یہاں وہ صندوقچہ حضرت موسیٰ اندر میں معصوم سے بچے ہیں، اور وہ پیٹی، وہ صندوقچہ فرعون کے محل کی طرف جو کیاری جا رہی ہے، جو نہر جا رہی ہے اس کی طرف رخ کر دیا۔ اب وہ کارندے جو محل کے ارد گرد سپاہی، پولیس والے وغیرہ گھوم رہے تھے، دیکھا کوئی پیٹی آ رہی ہے۔ اب حکومت کے لوگوں کو تو کیا سمجھ میں آئے گا پیٹی میں؟ دیواڑی، ماچس، بیڑی پینے کی، تو مال۔ کوئی کریش ہوا ہے اور کسی ملک کا مال پیٹی میں، ہم تو بڑے قسمت والے ہیں اور فرعون تو ہمارا خدا ہے، آٹومیٹک مال یہاں آ رہا ہے، تو مال اور خزانہ اور کوئی جواہرات سمجھ کر اس کو اٹھا لیا اور سیدھا فرعون کے دربار میں اس کو لے گئے۔ اب دیکھیں خدا کا نظام، اللہ جب بچانے پر آتا ہے تو الفاظ بدلوا دیتا ہے، اللہ بدلوا دیتا ہے۔ آج تک فرعون نے کتنے بچوں کو مار دیا، پوری تاریخ میں لکھا ہے 90,000 بچوں کو قتل کیا تھا اس نے۔ لیکن چونکہ آج حفاظت کا دین ہے، اللہ کے کنٹرول میں ہے یہ پیٹی، تو لے جا کر وہاں فرعون کی بیوی محل کے باہر نہیں تھے، رانی صاحبہ کو وہ پیٹی دکھائی، بولا کھولو۔ اب کھولا تو سیدنا موسیٰ اندر میں لیٹے ہوئے ہیں، خوبصورت چہرہ ہے۔ ایک جگہ قرآن میں اللہ کہتے ہیں ایسی شکل بنا دی اور ہم نے اپنی طرف سے خاص قسم کی محبت نازل کر دی کہ رانی نے دیکھتے ہی کہہ دیا اوہو، کسی ماں نے ذبح سے بچانے کے لیے اس معصوم سے، اس موہنی صورت والے بچے کو پیٹی میں ڈال کر بچانے کی غرض سے چھوڑ دیا ہے۔ اوہو، اس کو تو ہم اپنا لڑکا بنا دیں گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ رانی کہہ رہی ہے کہ اس کو ہم اپنا بچہ بنا دیں گے۔ کیا کم از کم ابھی ہماری اولاد نہیں ہے، جب اگر ہماری اولاد ہو جائے گی تو یہ ہماری حکومت کے کسی کام میں کام آئے گا، اس کو تو قتل نہیں کرنا۔ چونکہ فرعون اور اس کی ٹیم نے تو سوچ ہی لیا تھا یہ بچہ کسی ماں کا، کسی بنی اسرائیل کا ہے، سسٹم کے مطابق اور اسکیم کے مطابق تو اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ وہ تو قتل کرنے کا ٹھان رہا ہے،
لیکن چونکہ بیوی صاحبہ بیچ میں آئی ہے اور اللہ کی طرف سے وہ رانی کی زبان بدل رہی ہے، کہ نہیں آپ اس کو نہیں قتل، بہت سو کو قتل کیا ہے، اور جب ہم اس کو اپنا بچہ بنا دیں گے تو ہمارا بچہ ہو جائے گا، تو پھر حکومت کا جو خطرہ ہے تمہیں وہ تو نہیں رہے گا انشاءاللہ اس سے، اور اگر جو ہے ہمارا بچہ نہیں بھی بنایا تو ہم اس کو اپنے پاس رکھیں گے تو وہ ہمارے رنگ میں رنگ جائے گا، حکومت کو جو خطرہ ہونے کا تمہارا دھیان ہے وہ نہیں رہے گا، آپ اس بچے کو چھوڑ دو۔ تارین لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنا انگوٹھا چوس رہے، چھوٹے سے بچے صندوقچے میں ہیں، وقت ہو گیا ہے، آگے کیا ہوتا ہے، اللہ کا نظام کیسے چلتا ہے، انشاءاللہ اس کو کل بیان کریں گے۔ تو آپ